مبرور سے مراد وہ حج ہوتا ہے جیسے بعض توضیحات کے مطابق جو بالکل شریعت کے تقاضے کے مطابق ادا کیا جائے، اور شریعت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارا ظاہر بھی شریعت کے موافق ہو، ہمارا باطن بھی شریعت کے موافق ہو، ہمارے اعمال، ہمارے جو ارکان کی ادائیگی ہے سب تقاضائے شریعت کے موافق ہو۔ تو اس کے لیے علم دین چاہیے ہوتا ہے۔ ظاہری اعمال و افعال پہ تو آپ بالکل فوراً سمجھ جائیں گے، باطنی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں باطنی لحاظ سے بھی اپنی کیئر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں کی گرمی سے، پریشانیوں سے، رش سے شکوہ شکایت پر اتر آتے ہیں، قلبی شکوہ کرتے ہیں یا زبان سے بھی برملا کہہ دیتے ہیں۔ ایسے سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے الامان والحفیظ کہ گھر میں کھانے پینے کو سب ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھیک مانگ رہے تھے یہاں پر، لیکن وہاں پر جا کر اگر ایک ٹائم کا کھانا صحیح نہ ملے، ایک بوٹی نہ ملے تو گالیاں بکتے ہوئے سنا ہے ایسے لوگوں کو۔ یعنی ہمیں خیال نہیں آتا کس مقام مقدس پہ جا کر ایک بوٹی، ایک کھانے کی پلیٹ کے لیے آپ گریبان پکڑ رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں، اور جو بھی آپ کو پرائیویٹ کمپنی لے کر گئی ہے اس کو گالیاں دے رہے ہیں آپ ان کے کارکنوں کو۔ یہ اچھی بات ہے؟ یہ ہوتا ہے نہ صبر ہے، نہ تحمل ہے، نہ وہاں کے آداب سے واقف ہیں، ہلڑ بازیاں کر رہے ہیں۔ بچوں کو لے گئے ہیں مدینے کے اندر، بچے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، یہاں بھاگ رہے ہیں وہاں بھاگ رہے ہیں، ہوٹلوں کے اندر شور مچا رہے ہیں، لوگوں کی نیندیں خراب کر رہے ہیں، اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہی ہیں عورتیں، بچوں کو باہر گیلریوں میں نکال دیا ہے، بچے گیم کھیل رہے ہیں اور حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے، اگر کریں گے تو وہ حج مبرور بنے گا، ورنہ غیر مبرور، غیر مقبول ہوتا رہے گا، اور اس کا وبال بلکہ آخرت میں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے چاہیے، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو نہیں کہوں گا کہ حج ہی نہ کریں، بلکہ یہ عرض کروں گا کہ پہلے تربیت حاصل کر لیں، پھر اپنی طبیعت کو، اس تربیت کو قبول کرنے کا عادی بنا لیں، ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، اس کے بعد آپ جائیں تو حج کا فائدہ ہے۔ ورنہ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں بظاہر، باقی اللہ کی مشیت ہے، میں اس پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتا، لیکن ہم شرعی احکام کے اور ظاہر کے پابندے اس کے اعتبار سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کے بارے میں کہنا بجا ہوگا کہ یہ حج پہ نہ آتے تو بہت اچھا تھا، یہاں تو لاکھوں گناہ کا پوٹلا لے کے اپنے گھر پر واپس جا رہے ہیں۔ اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اتنی غلطیاں، نہ نفسانی خواہش اپنے تابع ہوتی ہے نہ کچھ، اور جب ان کو کہیں کہ آپ پر دم لازم ہو گیا فلاں رے جی، اللہ معاف فرمائے گا، جیسے احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر یہاں پر آ کر۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو پھر مطلب یہ ایسی ذہن میں آتا ہے کہ یہ حج نہ کرتے تو بہتر تھا، کم از کم ان لاکھوں گناہوں سے بچ جاتے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے کہ پہلے تربیت حاصل کریں۔ یوں ہی جو حج بدل کروانا چاہتے ہیں، خدا را ابھی یہ ہم غریب کو بھیج رہے ہیں حج بدل کے لیے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، وہاں پہ جا کے نمازیں بھی نہیں پڑھے گا، نہ نمازوں کا ٹھکانہ ہے، واپس آ کے پورے حج کو کیش کرتا پھرے گا، میں حج پہ گیا، حج پر گیا، حج پر گیا، اور یہاں پر بھی سب کو رشتہ داروں کو دکھا کر اور تکبر کرنا اور غرور کرنا اور ریا سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے۔ آپ اس کو حج بدل کروا رہے ہیں جس کو ABC نہیں آتی بالکل حج کی۔ اس سے بہتر ہے کسی عالم دین کو حج کروائیں جو ہر قسم کے علم رکھتے ہوں اور صاحب تقوی ہوں، تو آپ کا حج بدل کا فائدہ ہے۔ خدا نخواستہ ایسے لوگوں کی صرف ایک نفسانی خواہش پوری کرنا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، یہ نفسانی خواہش ہے، یہ ویسے تو بڑا جذبہ دکھاتے ہیں، وہاں جا کر جو حالت ہوتی ہے وہ مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں، اگر 8 دن مدینہ شریف میں اسٹے ہے اور فلائٹ ڈیلے ہو جائے اور کہا جائے 2 دن آپ کو اور ٹھہرنا ہے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کو تو جو آپ کہتے ہیں اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو 2 دن اور اپنا مہمان بنا لیا، اور آپ گالیاں بک رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عدم تربیت کا نتیجہ۔ خالی شوق پورا کیا، اور ہماری چونکہ روحانی تربیت نہیں ہوتی، ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ نفس کہتا ہے کہ اچھا ہے حج پر جاؤں گا، پہلے مبارکبادیں سمیٹوں گا، قابل رشک نگاہیں لوگوں کی یہ میرے حوصلے کو بڑھائیں گی اور مزہ بڑھائیں گی، اور پھر واپس آ کے گلے میں پھولوں کے ہار ہوں گے، میں حاجی لکھوں گا اپنے نام کے ساتھ، بیوی حجن لکھے گی، اور ہماری تقریبات ہوں گی، ہمیں بلایا جائے گا، اور یہ واہ واہ ہوگی۔ ان چیزوں پر توجہ ہی نہیں ہوتی، اور شیطان یوں کھیل رہا ہوتا ہے ہمارے، جیسے کٹ پتلی ہوتی ہے نا، یہ انگلی ہلاتے ہیں تو کٹ پتلی حرکت کرتی ہے اس طریقے سے۔ اس لیے کوئی بھائی بہن برا بھی نہ مانے، نہ میں یہ کہ آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا بہت علم ہے اور ہم بہت صاحب تقوی ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، بڑا گناہگار آدمی ہوں، لیکن میں
اپنے بھائی بہنوں کی آخرت کی فکر رکھتا ہوں، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں تو ہمارے الفاظ یا بعض اوقات لہجے کی تلخی کو نہ دیکھا کریں، بلکہ اس کے پیچھے ہمارا اخلاص، جلن کوڑن اور ہماری نفس و شیطان سے مسلسل دشمنی کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامل حج کریں، یہ دکھاوے کا حج، یہ ریاکاری کا حج، یہ آ کے حج کو کیش کر لینا، عمرے کو کیش کرنا اور یہیں دنیا میں سارے عمل کو برباد کر دینا، اس سے آپ کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، ذلت و رسوائی ہے، ذلت و رسوائی۔ اس لیے پہلے تربیت، اس کے بعد حج کریں۔